عوام کو بجلی کا زور کا جھٹکا، قیمت میں ₹1.62 فی یونٹ اضافے کا فیصلہ۔ اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 کے لیے قیمتیں بڑھائی گئیں، صارفین پر 165 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا، عوام کا پارہ ہائے۔ کوئی ریلیف نہیں دیا، بجلی کے بل اتنے ہی آ رہے ہیں۔ آج بھی لوڈ شیڈنگ وہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، غریب دبتا جا رہا ہے۔ بھیا یہی کہوں گا، عمران خان کو ہم تو معاف کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہی پوچھ رہا ہے اس کے لیے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے گورنمنٹ کا جی، انہوں نے بلیک کی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ کے جو چیک اینڈ بیلنس کے ادارے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹیشن کروائے۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، حکومت نے ادویہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ 94 دوائیں 262% تک مہنگی، بخار، سر درد، امراض قلب، شوگر کی ادویہ شامل۔ بدقسمتی سے عوام روزانہ کی بنیاد پر نالائقی، بدعنوانی کی قیمت چکا رہے ہیں۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا طوفان، گھی، دودھ، ڈٹرجنٹ سمیت متعدد اشیاء مہنگی۔ کوکنگ آئل کی قیمت ₹17 فی لیٹر تک بڑھا دی گئی، قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، شہریوں نے سر پکڑ لیا۔ تھوڑا حکومت عوام کو ریلیف دے، چینی اتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ابھی غریب بیچارہ کیا کرے، اس کا چولہا جلتا ہی نہیں ہے۔ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، حکومت کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ غریب آدمی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ مزدوری ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ۔ ابھی ہمارا ساتھ گھر میں اٹھیا کا پیسہ نہیں۔ حکومت سے تو مطالبہ بھائی یہی ہے کہ وہ حکومت کر لے اچھی طریقے سے، بس اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی قسم کا ریلیف اس حکومت نے نہیں دیا، عوام کا دن بدن پریشان ہوتی جا رہی ہے عوام۔ $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. This bleeding of the poor and developing countries must stop. Assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery and other crimes, must be returned immediately. The exploitation of the resources of the poor countries must stop. The illicit flows of fruits of corruption and crime must be halted and the stolen assets returned to the countries of origin. وائٹ کالر کرائمز کے ذریعے ہر سال کھربوں ڈالر کی منتقلی، عالمی برادری کو رقوم کی غیر قانونی منتقلی اور غربت کے خاتمے کی بنیادی وجوہات سے نمٹنا ہوگا۔ کرپشن اور غیر قانونی اثاثوں کو ان کے ممالک میں واپس لانا ہوگا۔ ہماری حکومت کو فائنینشل کرائمز ختم کرنے کا مینڈیٹ ملا۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر پینل مباحثے سے خطاب۔ نواز شریف نے لیگی ارکان کو عسکری حکام سے ملاقات کرنے سے روک دیا۔ ثابت ہو گیا کس طرح بعض ملاقاتوں کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی دیے جاتے ہیں۔ یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے۔ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہوا تو ملاقات اعلانیہ ہوگی، سابق وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان بھی 1-to-1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں قومی سلامتی کا ممبر تھا۔ اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ فضل الرحمان آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقاتیں کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا اقتدار چھوڑ دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ اپوزیشن استعفے دے، نئے الیکشن کرا دیں گے۔ بلاول نے 3 بار میرا نام لیا۔ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو بتاتی شیخ رشید کس کا نام ہے۔ وزیر ریلوے کی گفتگو۔ عمران خان نیب کے ذریعے اپوزیشن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجنے کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کچھ بھی کر لے، اب عوامی مزاحمت کو نہیں دبا سکتی، بلاول بھٹو۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب اپنے حلف سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا یہ بھارت تک پیغام رسانی کا کردار شیخ رشید نے ادا نہیں کیا؟ کیا اس پر کوئی ادارہ بولے گا نہیں؟ کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ خود ساختہ ترجمان کس کی ترجمانی کرتا ہے؟
शेख रशीद गद्दारी के मुर्तकिब हुए। कौमी सलामती के मामलात को सोचे समझे मंसूबे के तहत मीडिया पर लाया गया। APC के बाद हल्ला गुल्ला ग्रुप की नींदें हराम हो गईं। कठपुतली गैंग का सरबराह अवाम और पार्लियामान से डरता है। PP रहनुमा नफीसा शाह और पलवर शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हैरान हूं इस शख्स के ऊपर एक ढेला, एक पाई, एक आना करप्शन की हो। पाकिस्तान की अवाम तंग आ गई है इनकी ढेला, पाई और आना के ये जो 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 वाला पढ़ा पढ़ते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये एक आना, एक पाई और एक ढेले का इनका नारा भी समझ नहीं आता। वो कोई शर्म की इंतहा होती है, जिस वक्त तुम ये बात कर रहे हो उसी वक्त टीवी चैनल चला रहे हैं और आप लगे हुए हैं जनाब एक ढेला, एक पाई, एक आना। शहबाज शरीफ का ढेले और एक पाई का पहाड़ा समझ से बाहर। आप इमरान खान की ख्वाहिश नहीं अपनी बदयानती पर गिरफ्तार होंगे। लीगी सदर की करप्शन की कहानी पूरी कौम जानती है। मरियम सफदर जितना बोलेंगी उतनी जगहसाई होगी। फयाजुल हसन चौहान के ताबड़तोड़ हमले। मौलाना फजलुर रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। फजलुर रहमान की तलबी से साबित हो गया हुकूमत बजरिया नैब चल रही है। शहबाज शरीफ को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह, सियासी जमातों और रियासती इदारों में महाजराई ठीक नहीं। साद रफीक। नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। हमारी जंग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। ऑपोजिशन को गद्दार करार देने वाले हुक्मरान दुश्मन के आलायकार हैं। एहसन इकबाल। वो बात की इधर आए, बात की चले गए, उसका कोई फॉलोअप नहीं आया। एक फॉलोअप था, चीफ सेक्रेटरी साहब से एक ब्रीफिंग ली थी उन्होंने। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन्हें नंबर्स प्रेजेंट किए तो उनको भी सुनी अनसुनी करके आगे चले गए। फेडरल गवर्नमेंट अपने जो काम है वो पूरे करे। उन्होंने जो जिम्मेदारी ली हुई है, यहाँ अगर जैसे कहा अगर नहीं संभाल सकते अपनी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साइड पे हो जाए। वो आए, बात की और चले गए, अमल कुछ नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत पूरा काम नहीं संभाल सकती तो साइड पर हो जाए। वफाक ने सिंध की सूरत हाल पर बेहिसी दिखाई। मुराद अली शाह का एहतजाज। वजीर आजम को लिखे गए खत का जवाब भी अभी तक नहीं आया। बारिशों से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत कर रहे हैं वजीर आला सिंध। सर्दियों में गैस की किल्लत के हवाले से पेशगी इक़दामात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत पाइपलाइन बिछाने की इजाजत नहीं दे रही। कराची की सनतों को शदीद नुकसान पहुंचा। दिसंबर और जनवरी में गैस शॉर्टफॉल मजीद संगीन होगा। विफाकी वज़रा उमर अयूब और नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल हेल्पलाइन का आगाज। अवाम की इदारों तक बराह रास्त रसाई। 25 लाख शिकायत मौसूल, 23 लाख का अजाला किया गया। बिला इम्तियाज मसाइल को हल किया जा रहा है। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतनाज़ा इलाकों का स्टेटस तब्दील करने की मसम्मत। 7 ममालिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। इलाकाई तरक्की के लिए सार्क फोरम इंतहाई अहमियत का हामिल है। शाह महमूद कुरैशी का सार्क वज़रा काउंसिल से खिताब। भारत का मकरूह चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया पर आया। गैर मुल्की सफीरों और दिफाई अताशियों की LOC के ज्वारा सेक्टर आमद। जगह जगह भारतीय जारहियत के वाज़ेह सबूत। भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का मकसद दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाना है। DG ISPR की ब्रीफिंग। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार की क़यादत में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का इस्लामाबाद में धरना। भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज में सिख बिरादरी भी शरीक।
سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. عمر 59 برس تھی. وہ بھارت کے شہر ممبئی میں موجود تھے. ڈین جونز کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ بھی تھے. پاکستان سپر لیگ کا مالیاتی ڈھانچہ ٹھیک نہیں. پی سی بی حکام کے رویے سے تنگ. فرنچائزز نے بورڈ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں خبر کہ بھارت میں پاکستانی ہندو خاندان کے قتل کی وجہ سے ہندو برادری اس وقت سراپا احتجاج ہے اور اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر دھرنا دے دیا گیا ہے. احتجاج میں ملک بھر سے لوگ شریک ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اس دھرنے کی قیادت رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار کر رہے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر، آگاہ کیجیے گا، پرم طور پر یہ احتجاج ہو رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ ہندو برادری کا یقینی طور پر انصاف کے منتظر ہیں. جی بالکل، اگر بات کی جائے ہندو برادری کی تو جو بھارت میں 11 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس کے خلاف پرامن احتجاج اس وقت فورن آفس کے سامنے اور جو ڈپلومیٹک انکلیو کا گیٹ نمبر 2 ہے اس کے سامنے احتجاج جاری ہے. اور یہ احتجاج ڈاکٹر رمیش کمار جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں ان کی قیادت میں کیا جا رہا ہے. اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں بھارت میں 11 لوگ، ان کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے سامنے اپنا جو پرامن احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور ایک یادداشت جو ہے وہ بھارت کو پیش کی جائے. اور بنیادی طور پر تو ڈاکٹر رمیش کمار جب یہاں پر پہنچے تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا میڈیا کے تمام نمائندگان کو کہ وہ یہاں سے بھارتی جو دفتر خارجہ ہے اس کے سامنے جانا چاہتے ہیں، بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جانا چاہتے ہیں. لیکن پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان کو یہاں پر روکا گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا جائے اور ڈاکٹر رمیش کمار جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے. باضابطہ طور پر وہ اپنی جو یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں اور جو اپنی وہ مطالبہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں وہ مطالبات ان کے سامنے پیش کر سکے. بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف حصوں سے ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں اور بڑی تعداد میں گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ اس وقت ریڈ زون میں موجود ہے. اور اب سے کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر رمیش کمار جو ہیں وہ اپنی ہندو کمیونٹی سے باضابطہ طور پر مخاطب بھی ہوں گے اور ان کے سامنے آگاہ بھی ان کو کریں گے کہ اب تک جو بھارتی ہائی کمیشن میں لوگ گئے ہیں انتظامیہ کے، ان کی جانب سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا بھارتی ہائی کمیشن کو کوئی معاہدہ یا کوئی اس قسم کی جو یادداشت جو آج پیش کرنی ہے اور جو مطالبات پیش کرنے ہیں وہ ابھی تک کیے گئے ہیں یا نہیں. تو یہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کی جانب سے اسلام آباد کے ریڈ زون میں اور جاری ہے جس کے بارے میں آپ اپڈیٹ کریں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.